السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا کیوں لازمی ہے؟ دراصل ایسا کرنا لازمی تو ہے کیونکہ سود مند بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں جس طرح بھی دعا کی جائے وہ پہنچ تو ضرور جاتی ہے، لیکن دنیاوی اصطلاح میں درود شریف کی مثال شاہی ڈسپیچ باکس کی ہوتی ہے۔ جو دعا اس ڈسپیچ باکس میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، اس کی جانب خصوصی اور توجہ کا منعطف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ درود شریف کئی طرح کے رائج ہیں، لیکن دعاؤں کے اول آخر نماز والا درود شریف پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ دعا کے بارے میں مجھے یہ کامل یقین ہے کہ خلوص سے دل سے نکلی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یا اللہ کی رضا کے مطابق۔ جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں۔ اگر ان کی دعا ان کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے تو وہ اس نعمت پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو وہ اسے بھی اللہ کی رضا کے مطابق قبولیت ہی سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے بسط خوشی سر تسلیم کرتے ہیں۔ اور ابدیت کی شان اگر مستحکم ہو کر ترقی پاتی رہے تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی حد تک مقام مرادیت تک بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس مقام کی عرفہ ترین بلندی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے۔ قرآن شریف میں اس مقام کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے، اور ہم قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ اور سب سے افضل ترین دعا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، جو انسان کے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا بے مثال فصاحت و بلاغت اور اختصار کے ساتھ پورا احاطہ کرتی ہے۔ یہ سورت ہر نماز کے ہر رکعت میں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن انسان غرض مندی اور احتیاج کا پتلا ہے، اسے قدم قدم پر طرح طرح کی ضروریات اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن سے نپٹنے کے لیے اپنی کوشش کے علاوہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی حاجت بھی ضرور ابھرتی ہے۔ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ وظیفوں کا سہارا لے کر کچھ لوگ خدا سے مانگنا ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس سے بندوں کا تعلق حق تعالیٰ سے بے حد ضعیف ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر وظیفے سے کام نہ ہوا تو پھر آیات الہیہ سے بھی بدگمانی اور بدعقیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب جاہل عاملوں کی بدولت ہو رہا ہے۔ ان کے ہاں ہر کام کے لیے وظائفی کی تعلیم ہوتی ہے، بتلاتے وقت ایسے انداز سے کہتے ہیں اور ایسا اطمینان دلاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے گا۔ اگر تقدیر سے اس کے خلاف ہوا تو اس کے پڑھنے والے کے ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں کہ آیات الہیہ سے بھی کوئی اثر نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اکثر لوگ وظیفے تو بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے فرائض جو اصلی فرائض ہیں ہمارے ذمے اس سے کوتاہی کر جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق حسنہ اور کئی دیگر لوازمات کی پابندی اختیار کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی موٹر کار میں پٹرول ڈالے بغیر اسے چلانے کی کوشش کی جائے، یا جیسے جھاڑ جھنکار صاف کیے بغیر
اور ہل چلائے بغیر بنجر زمین میں گندم کے بیج بکھیر دیے جائیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ خال خال بیج پھوٹ کر کہیں گندم کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائیں گے، لیکن ان میں گندم کے غوشے نہ لگے ہوں گے، اور اگر اتفاق سے کسی میں ہوئے بھی تو ناقص اور ناکارہ ہو جائیں گے۔ یہی حال ان وظائف کے نتائج کا ہے جو دوسرے فرائض اور واجبات کو پابندی سے اختیار کیے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ جو دعائیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جس طرح حاکم خود کسی سائل کو عرضی کا مضمون بنا کر دے دے کہ اگر ان الفاظ میں درخواست پیش کرو گے تو فوراً قبول کیے جانے کا زیادہ امکان ہے۔ سبحان اللہ! میں نے اپنی زندگی میں چند دعائیں اوراد وغیرہ وظائف کیے جو بہت مؤثر، مجرب اور سود مند پائے، اور میرا مشاہدہ تجربہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور مستفیض ہوں گے ان اوراد سے اور دعاؤں سے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر آپ لوگوں کو ڈیلی ایک وظائف جو ہے، ایک وظیفہ ڈیلی آپ لوگوں کو انشاءاللہ پیش کروں گی، جن کے عجیب و غریب تاثیر، خواص اور فوائد ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو ان میں کامیابی دے گا۔ البتہ دین کے جملہ فرائض و واجبات کی پابندی سے ان وظیفوں کو یا وظائف کو ادائیگی سے لازمی کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہی ہوں جو انتہائی مجرب ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے اور دوسروں کو بھی بتایا ہے، اور الحمدللہ کہ کافی اس کی بہترین تاثیر بھی پائی اور اپنے بوجھ بھی ہلکے ہوئے۔ تو یہاں آپ کو میں ایک پہلا وظیفہ بتا رہی ہوں، اور امید ہے یہ وظیفہ تقریباً بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے نماز کی لازمی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، اور نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے، یعنی 2 سنت اور 2 فرض کے درمیان میں 41 بار سورۃ فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اس پر قبولیت کا خاص سایہ ہوگا، اور اگر ایسا 40 روز تک متواتر کیا جائے تو بہت سی الجھی ہوئی آپ کے کام جو ہیں، الجھنے جو ہیں، وہ ساری حاجات بھی سلجھ جاتی ہیں۔ اور اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے، یعنی اس وظیفے کو ڈیلی کیا جائے اپنی لائف میں، تو اس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ویسے بھی زندگی میں انتہائی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ بائی امراض نے سب کو گھیرا ہوا ہے، اور ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں، لیکن ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے پہلے اتارا ہے، پھر بیماری بعد میں اتاری ہے۔ تو قرآن کے ایک حرف میں دعا ہے، دوا ہے اور شفا ہے، کیونکہ قرآن بذات خود شفا ہے، شفا، کیونکہ شفا میں بھی فرق ہے، ان 2 لفظوں کا اپنا مطلب ہے۔ تو قرآن میں شفا ہے، دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی زندگی میں الجھنے ہیں، اگر الجھنے نہیں بھی ہیں تو ویسے بھی آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچنے کے لیے بھی لازمی پڑھنا چاہیے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کو صحیح طور پہ انجام دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے فرائض صحیح طور پہ انجام دیں گے تو پھر یہ وظائف کام کرتے ہیں،
ورنہ جب ہم اپنے فرض پورے نہیں کریں گے تو پھر وظائفوں کا کیا کام، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس کو آپ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا کامل یقین اور کامل ایمان نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی اس وظیفے کو نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ اس سے کوئی تاثیر پا سکتے ہیں۔ وظیفے کی تاثیر پانے کے لیے کامل یقین انتہائی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند بھی آئے گا اور آپ انشاءاللہ اس کو فالو بھی کریں گی، پڑھیں گی، اور اپنے فرائض میں بھی جو چھوڑی بہت کوتاہی ہے اس کو بھی دور کریں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، ہم کامل نہیں ہیں، ہم نامکمل ہیں۔ تو جو نامکمل ہیں ان سے تو گناہ ہوتے بھی ہیں، کیونکہ کامل ذات خدا کی ہے، وہی گناہوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اپنے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد شاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔